اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اچھا، اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوزخی، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے، مجذوب ہے، کلندر ہے، پہنچے ہے کتنے؟ اب دیکھیں، رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے۔ تو آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی لاپے ہیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، اس کا ایک جھوٹ تو یہاں پارا پارا ہو گیا کہ میری ویڈیو کاٹ کاٹ کے دکھاتے ہیں، پورا جملہ نہیں دکھاتے۔ آپ نے دیکھا، اس نے کہا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولے وہ دوزخی ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ بولے وہ اس سے بڑا دوزخی ہے۔ جس کا فتویٰ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا دوزخی ہے، اور حدیث بھی اس نے سنائی۔ یہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ ہماری ویڈیو 905 نمبر انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، 1 2 4 نہیں، 100 جھوٹ اور اس سے بھی آگے جھوٹوں کی ایک فہرست ہے۔ اب ہم آپ کو دکھانے والے اسی کی ویڈیو سے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ سب سے بڑا دوزخی ہے، اس کا فتویٰ اسی پر فٹ کیسے آتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا اور شریر مخلوق والا امر کرے گا، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریر مخلوق ہے وہ جو آیات کفار کے متعلق مسلمانوں پہ چسپا کرے۔ دیکھیے ذرا کس طرح یہ شریر مخلوق والا عمل کر رہا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے بابے اور آباء و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں، رتی برابر ان میں عقل نہ ہو، اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو، نہ وہ ہدایت پر ہو، تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے۔ اچھا، یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 170 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو ڈانٹا ہے، اور اس کے بعد 171 جو آیت ہے اس کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کفار کے متعلق آیت ہے۔ کہتا ہے یہ دیکھیں بابوں کے فضائل، بابوں کے فضائل تو اللہ نے خود بیان کی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62، یہ بابوں کے فضائل ہے۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 17 میں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، آپ دیکھیں گے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دائیں طرف ہو جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ غار میں اصحاب کہف موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اتنا حیا اور اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ نے اپنی روٹین چینج کر دی، جو سورج کی تھی اس کو دائیں طرف کر دیا جب وہ طلوع ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے اس کو بائیں طرف کر دیا۔ یہ بابوں کے فضائل اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 63 سورہ یونس میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ بزرگ ہیں اللہ کے پیارے، ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کفار کے متعلق۔ اب یہ کفار کے متعلق آیات مسلمانوں میں چسپا کر دی کہ انہیں عقل نہ ہو، انہیں ہدایت نہ ہو۔ جنہیں عقل نہ ہو، جنہیں ہدایت نہ ہو، وہ بابے ہو سکتے ہیں، وہ بزرگ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو کافر ہیں، وہ تو جہنمی ہیں جنہیں ہدایت نہیں ہے۔ اب کہہ رہا دیکھیں جی یہ بابوں کے فضائل، اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ آگے واضح طور پر کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ شریر ترین مخلوق ہے، اور شریر ترین مخلوق کیا ہے؟ سور ہے۔ یعنی گویا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایسے لوگوں کو سور فرمایا ہے جو آیات کفار کے متعلق ہیں مسلمانوں پر، اور بالخصوص اللہ کے ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ دوستو آپ کو دعوت فکر ہے، آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری ان سے محبت ہے۔ 6502 نمبر حدیث ہے بخاری میں، من عادالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔
تو یہ کس طرح اعلان جنگ کر رہا ہے اور لوگوں کو اعلان جنگ پر، خدا سے اعلان جنگ پر اکسا رہا ہے. کہتے ہیں یہ ہے بابوں کے فضائل، الامان والحفیظ. کفار کے متعلق آیات مسلمانوں پر کس طرح چسپاں کر رہے ہیں اور یہ سوروں والا کام کر رہے ہیں. بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کے مطابق یہ سور آدمی ہے. پہلی چیز کہ عقل ہی کوئی نہیں، عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں. یہ اللہ لا کے یعقلون شیئا، عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے، تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی. نعوذ باللہ. کہتا ہے یہ اللہ نے گستاخی کی ہے، تو بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کردہ باتوں کی پیروی نہیں کرے تو یہ یعنی کہ ان کی گستاخی کرنا اللہ کی سنت ہے. نعوذ باللہ. اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں. اللہ ان سے اتنی محبت فرما رہا ہے. جو بزرگ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ولی کون ہے؟ جو فرائض مکمل کرتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یہ ان کی فضیلت ہے. کہتے ہیں اگر وہ ہدایت پر، اگر جو ہدایت پر نہیں وہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا؟ یہ صرف اس کے دل میں جو بغض ہے وہ نکل رہا ہے اور قرآن پاک کی تحریف کر رہا ہے. یہ بندہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ بزرگوں کی گستاخی کرنا اللہ کی سنت ہے. تو یہ اپنے ہی فتوے سے یہ سب سے بڑا جہنمی شخص ہے. اس نے کہا جو خدا پر جھوٹ باندھے وہ جہنمی ہے. یہ شخص جہنمی ہے اپنے فتوے سے کہ یہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ بزرگوں کی گستاخی کرنا اللہ کی سنت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی سنت پہ بھی عمل کیا کریں. دیکھیں بے شرمی سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم، تو دیکھیں دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہر ٹائم بابے نو پڑھتا رہتا ہے. بھائی جی یہ سنت اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نعوذ اس باللہ سنت پہ عمل کرنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم، دوستو دیکھا کتنا بڑا دجال ہے، فریبی آدمی ہے کہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے. اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6040 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادا جبریل. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو ندا کرتا ہے ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، فاحبہ اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. فیحبہ جبریل، جبریل بھی ان سے محبت کرتے ہیں اس اللہ کے ولی سے. فینادی جبریل فی اہل السماء، آسمان والوں میں جبریل ندا کرتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے تم بھی اسے محبت کرو. فیحب اہل السماء، آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. ثم یدعو له القبول فی اہل الارض، پھر اس کی قبولیت، اس کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی سنت کہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کے بزرگوں کی گستاخی کرنا اللہ کی سنت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن سے ثابت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو جو اللہ کے پیاروں نے کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں. وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے پرہیزگار، یہ اللہ کے ولی ہیں. کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بابوں کو سے کی جو گستاخیاں کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ بابے نہیں جو ہدایت پر نہیں، وہ کافر نہیں جو ہدایت پر نہیں ہے. تو کفار کے متعلق آیات مسلمان پہ چسپاں کرنا یہ بدترین مخلوق کا عمل ہے، بلکہ سور آدمی کا عمل ہے جو اس طرح کا عمل کرتا ہے. دوستو آپ کو دعوت فکر ہے کہ ایسے آدمیوں کے پیچھے جائیں گے آپ کے دل میں بھی اللہ کے ولیوں کا بغض آئے گا. اور جس کے دل میں اللہ کے ولی کا بغض آیا، اللہ کے پیاروں کا بغض آیا، اللہ فرماتا ہے اس نے میرے سے اعلان جنگ کیا. اور جس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا وہ کبھی جیت نہیں سکتا، ہار ہی ہے. تو ایسے لوگوں کی ہار ہی ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. آپ ایسے لوگوں کا ساتھ مت دیجئے جو اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، خدا سے جھوٹ باندھتے ہیں، اپنے فتوے کے لحاظ سے وہ جہنمی بنتے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے دوری رکھیے اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ایمان سلامت دے اور ایسے شریروں کے شر سے بچا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.